کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے گئی تھی۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ناد علی مظہر العجائب تجدون لقا فی النوائب کل ہم مغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر فتن زمانہ، پر آشوب دور، دنیا بچانا آسان، عقیدہ بچانا مشکل۔ اور امام زمانہ کی عزت کی قسم جنت عمل پہ ملتی ہوتی تو شیطان کو مل جاتی۔ جنت صرف عقیدے پہ ملتی ہے۔ عقیدے میں کوئی میرا ساتھ دے یا جناب مسلم کی طرح تنہا رہ جاؤں، سانس چھوٹ سکتی ہے، عقیدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اور عقیدے کی اصل 3 چیزیں: علی کی ولایت، خاتون کی وراثت، حسین کی شہادت۔ ان 3 چیزوں کا نام مذہب شیعہ ہے۔ میرا سوال اسی سے ہے جو شیعہ کہلواتا ہے، جو شیعہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ شیعہ رہنا جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں قاضی سعید الرحمن علوی صاحب، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک مولوی سے۔ مولوی نے باتوں باتوں میں کہا قاضی صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ بندے بات کرتے کرتے 1 منٹ آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں، پھر میری بات سنیں۔ مولوی نے بات شروع کی، قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ سید کونین سلامت حضرت زہرا کے منظور نظر عزادار سادات عظام علمدار کربلا 10 سفر جب تک زندگی ہے نوکری کروں گا، جو ان مقدمات میں مجھے قبلہ کی والدہ گرامی نے دعا دی ہے، پوری دنیا میں ویسی دعا مجھے کسی نے نہیں دی۔ میں اس دعا کا مقروض ہوں، جب تک زندہ ہوں 10 سفر علمدار کربلا حاضر خدمت ہوں گا۔ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کو اچھے لگے تب، کسی کو برے لگے تب، اپنے ناراض ہوتے ہو جائیں، بیگانے ہوتے ہو جائیں، میں زہرا کے دشمن کو کبھی صدیق نہیں مان سکتا۔ سپریم کورٹ تک تمہارا یہ نوکر حضرت زہرا کے مقدمے میں پیش ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی عدالت میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے زہرا مباہلے میں بھی سچی تھی، زہرا فتق میں بھی سچی۔ زندگی کا معمول اس گناہگار کی تبلیغ سے کئی نوجوانوں نے بنایا ہے، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کئی مقامات پر کئی نوجوان کوئی SMS کے ذریعے کوئی سامنے مل کے سین بہنڈے میں آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنا معمول بنایا، معمول بنایا ہے تو شیعہ بنے ہو۔ شیعہ مذہب ہی یہی ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا 2 فرشتے ہیں، گناہ لکھتا ہے ایک نیکیاں، یہ مصروف ہو جائے تو یہ فارغ بیٹھتا ہے، یہ مصروف ہو جائے تو یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ نیکی کرے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے، گناہ والا فارغ ہوتا ہے۔
اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ امام نے فرمایا دونوں مصروف ایک وقت ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بی بی تمہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ دونوں مصروف اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ حیدری، نصیحت سمجھو، تقریر سمجھو، تبلیغ سمجھو، نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، عقیدوں کی اصل تین ہے۔ میرے بادشاہ کی ولایت، سید زادی کا احترام، حسین کی عزاداری، ان تین میں سے ایک بھی نہ ہو تو باقی دو فائدہ نہیں دیتے۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو لیکن ماتم کا منکر ہو، اسے علی کی ولایت فائدہ نہیں دے گی۔ کوئی بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن سید زادی کی حرمت کا قائل نہ ہو، اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جس کے پاس ان میں سے کسی عقیدے بھی کمی ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارے۔ تمہارے اسی منڈی بہاؤالدین میں ایک مولوی نے کہا تھا علی ولی اللہ دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ جی دل میں ماننا سب سے بڑا واجب ہے لیکن زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ اسے میں کیا جواب دوں؟ میں رسول سے جواب لے دیتا ہوں۔ صحابی نے رسول سے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ صحابی نے پوچھا رسول سے۔ ہر بندے کی توجہ چاہیے۔ جس بندے کے دل میں میری تقریر کا کوئی سوال ہے اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑا ہو کے سوال کرے۔ خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کرے، اسے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے چیٹ لکھ کے ممبر پہ بھیجے۔ ہم ابو جہل کے پجاری نہیں، مدینۃ العلم کے بھکاری ہیں۔ علی کی ولایت سقیفے کے بند کمرے سے نہیں، غدیر کے کھلے میدان سے نہیں۔ شرما کے نہیں۔ حیدری، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ بندے نے پوچھا منافق کسے کہتے؟ منافق آپ کو پتہ ہے خنزیر سے بھی بھیڑا۔ اللہ نے سب سے پہلے جب جس وقت کتے کو بنایا، کتے کو جس وقت کتا بنا، کتے نے کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے پریشان ہو کے کہا کہ تو نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ تجھے تو اللہ نے کتا بنایا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس بات پہ کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ جس وقت خنزیر بنا اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے پوچھا تو خنزیر ہے، تو کس بات کا شکر ادا کرتا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ حالات خطرناک ہیں، یا علی ضرور کہا کرو۔ قیامت والے دن وہ بندہ پچھتائے گا جس کے منہ سے یا علی نہیں نکلتا۔ پیغمبر صحابہ کے بچوں کو منہ نہیں لگاتے تھے اگر وہ یا علی نہ کہیں۔ سنا ساروں نے، ہر بندے نے سمجھا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے صحابہ اٹھا کے، جیسے آپ پیروں کے پاس لے جاتے، خوش نصیب لوگ تھے وہ لے کے جاتے تھے حضور کے پاس، حضور کے سامنے لے کے آتے، حضور فرماتے اس سے کہو یا علی کہے۔ کتابوں کا میں ذمہ دار ہوں، کسی بھی عدالت میں کوئی بلا لے حاضر خدمت ہوں۔ اب مجھے رستے بھی پتہ چل گئے ہیں، باتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہیں۔
جیل سے آگے بندہ ویسے بھی بدماش بن جاتا ہے. غور ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے بچے سامنے آتے، حضور فرماتے اس سے کہو یا علی کہے. کوئی بچہ یا علی کہتا، حضور اسے پیار کرتے، اسے شہد سے کھاتے، فرماتے اسے لے کے آیا کرو. ایک دن ایک بچہ آیا، اڑ گیا. نام اس لیے نہیں بتاتا کہ بڑے ہو کر وہ پھر بہت بڑا رضی اللہ بن گیا تھا. چھوٹے ہوتے ہوئے حضور اسے کہو یا علی کہے. اس کے منہ پہ یا علی نہیں آیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. صحابی ادھر سے آیا، حضور نے منہ ادھر کر لیا، پھر وہ ادھر لے کر آیا، حضور نے ادھر منہ کر لیا. اور جو صفائی دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ پانی مانگ لیتا ہے، روٹی کہہ لیتا ہے، ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. حضور نے فرمایا اسأل امہ ہی، اس کی اماں سے پوچھ یا علی کیوں نہیں. محنت جو علی ولی اللہ نہ پڑھے اس سے لڑنا نہیں، کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی. پہلے مجھے بڑا عجیب قسم کی گھٹن ہوتی تھی، تقریریں کر کے تھک جاتے تھے بندے، پھر منکر رہتے تھے. پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہم پہ منوانا تو واجب نہیں، علی کی ولایت منوانا واجب نہیں، علی کی ولایت پہنچانا واجب. اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو، علی اور ولی اللہ کے سب سے بڑے مبلغ کو غدیر میں یہی تو کہا تھا کہ بلغ، پہنچا دے. یہ کئی بندے ہمارے گال پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کدی تبلیغ بھی کتی کرو. مولوی صاحب تبلیغ دی گال کتی کرو. میں نے کہا مثلا جی نماز، میں نے کہا تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تھا. بچہ سمجھ نہیں آئی نا، اگلے بندوں کو زیادہ سمجھ آنی چاہیے. اس نے کہا جی کوئی نماز کی تبلیغ کرے. نماز، میں نے کہا ممبر پہ تجھے نماز تو تب سکھاؤں اگر تو پیدا ہوا ہو ہندوؤں کے گھر. نماز سکھانا تو اماں اور ابے کا کام ہے. کیوں سرکار یار، باپ کا کام نہیں، ماں کا کام نہیں؟ تجھے بچپن سے نماز سکھائے. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا. میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں، کوئی نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ تبلیغ کا لفظ دکھائے، میں علی کی ولایت پر نہ چھوڑ دوں. لفظ بلغ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے اور آیا علی کی ولایت کے ساتھ. تبلیغ ہے ذکر ولایت. یا رسول اللہ منافق کسے کہتے؟ حضور نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. بچہ خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیری زندگی کرے. اقرار کرے، علی ولی اللہ موضوع ہی ایسا ہے. پڑھنے والا محمد مصطفیٰ بھی ہو تو سارا مجمع خوش نہیں ہوتا. میں نے وہاں بھی بڑے بندوں کو پچھلاتے ہوئے دیکھا ہے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. علی کی ولایت پہ نہ کمپرومائز ہے نہ کوئی سودا. علی کی ولایت اماں کی شرافت سے ملتی ہے. اہل سنت بھی ہو، ماں شریف ہو، علی علی کرتا ہے. جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، تمہارے حصے کا شعر پڑھتا ہوں اور شعر بھی اس کا پڑھتا ہوں جو خود اہل سنت ہے.
اہل سنت شاعر ہے، ہندوستان کے شاعر ہے، صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی اس کا نام ہے۔ اس نے مجھے شعر سنایا، اس نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ حیدری نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ وہاں ایک شیخ آ گیا میرے پاس، میری باری تھی، میں نے پڑھنا تھا۔ اس نے کہا جی میں ربائی پڑھ دوں۔ میں پریشان ہو گیا، سکھ کیڑی ربائی پڑھ سکتے۔ اس نے مجھے پریشانی دیکھی، جیسے آپ ہو گئے ویسے میں ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی جی پریشان نہ ہو، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں نے اپنے گرو کی تعریف کرنی ہے۔ ڈوب کے مر جا، تجھے مسلمانوں کے حسین سمجھ نہیں آیا۔ گرو نانک کہتے جگت گرو حسین ہے۔ سار نہیں ہلانا بیٹے، یہ سمجھ آئے نوجوانوں سے اپیل ہے، سار نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی چادر لے کے ڈھول بجاتا ہوا اس کا نام لیتا ہے۔ تجھے اللہ نے پیر وہ دیا ہے جس کا سکہ عرش پہ چلتا ہے۔ مجھے امام حسین کی پاک ماں کے حق کی قسم، مرنے سے لے کے جنت کے دروازے تک ایک ہی کرنسی چلے گی، اس کا نام ہے ولایت علی۔ حیدری آل محمد سلامت۔ ابا کباب پہن کر غداریاں کرے، زہرا کے غاصبوں سے وفاداریاں کرے، اہل ولا سے دشمنی رکھنے کے باوجود مومن بننے کی بڑی فنکاریاں کرے۔ سمجھو وہی شیطان ہے، وہی یزید ہے، وہ ہے مکسر شبر سے بڑھ کر پلید۔ امام حسین کی قسم، میرے بھائی نے جو شعر پڑھا امام حسن عسکری کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں مکسر لشکر یزید سے بدتر ہے۔ تو شمر سے زیادہ نجس ہے۔ مخالفت علی کی کہلوانا شیعہ۔ ابلیس کا نام ابلیس تو نہیں، عزازیل ہے۔ ابلیس اس لیے کہتے ہیں اندر سے اور تھا، لباس اور تھا۔ اور بھائی انڈیا کا جاسوس آ جائے منڈی بہاؤدین میں، انڈیا والے کپڑے تھوڑی پہنے گا۔ چھلی جو ہے شاید پھر دوے تے رام پوری ٹوپی دے تلے پجامہ پا کے پھر دوے، بندے سوچ لیں گے بھی تو کتھوں ہے؟ وہ یہیں کے کپڑے پہننے کا تاکہ ادھر کا لگے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ لباس علی پہن کے کوئی علی کی ولایت کے خلاف فتویٰ دے، اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے فرمایا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی۔ ذمہ دار اور روایت کا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی۔ بابا جی بندہ پریشان ہو گیا، اور یہ مولا دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا۔ فرمایا تو نے کون سا قاتل سمجھا، کون سا مقتول؟ جو علی کے خلاف بھونکے وہ قاتل ہے، جو اس کی بات مان جائے وہ مقتول ہے۔ تیری زندگی ہوئے رومال بدل، تو بولنا شروع کر دے سے علی دے فضائل۔ آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سکھ ممبر پہ آیا، سکھ اس نے پڑھی ربائیاں، اس کی ہر آخری شعر پہ وہ کہتا تھا کوئی ہو رہی تھا 10 بندے میں نے تاڑ لیے ہیں، کس کس جگہ پہ بندے ویسے چوپیں، کس جگہ پہ ویسے چوپیں۔ میں سکھ کے شعر پڑھتا ہوں، تیرا اسلام تولتا ہوں۔ سکھ ہو کے اس کا عقیدہ سن، ممبر پہ آگے بابا حسرات سا جی سکھ کہتے جنت زہرا دا تاج، مولا زندگی کری، علی
اکبر دی جتیاں دا صدقہ جوانیاں مارو بابا چاند شاہ جی اللہ تیرے رزق میں برکت عطا کرے جنت فاطمہ دا داج جیدہ جاگو تے راج او دے علی مہراج کوئی ہو رہی دا سو مولا تیری زندگی آل محمد تمہیں سلامت رکھے جن کے چہرے خوش ہے خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے جو علی کے فضائل میں خوش ہوتے ہو ہمیشہ سلامت رکھو ہر بندہ خوش ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کرنٹ ہے ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی نکلے گی ایئر کنڈیشن میں لگاؤ تو سردی نکلے گی کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے ظرف بدل جاتے ہیں سیدوں کے فضائل میں بھی کرنٹ ہے حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کر رہا جنت کلندر میں جنت فاطمہ دا داج جیدہ جاگو تے راج او دے علی مہراج او دے علی مہراج کوئی ہو رہی تا دس در خیبر ہلایا اونو اتانو وگایا تھلے آج بھی نہیں آیا کوئی ہو رہی تا دس جیڑا پڑھنے قرآن بسم اللہ نو پچھان علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تا دس جیڑا پڑھنے قرآن جیڑا پڑھنے قرآن بسم اللہ نو پچھان علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تا دس کوئی ہو رہی تا دس ہووے لقب امیر دیتی رب شمشیر گدی والے آندا پیر کوئی ہو رہی تا دس علی حق 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 نعرہ حیدری ہووے لقب امیر دیتی رب شمشیر گدی والے آندا پیر گدی والے آندا پیر کوئی ہو رہی تا دست بادشاہ دی میرے پر ہوتے میں فکرہ فارش میں نہ پڑتا پہلے میں اوپر اڑتا چھنی جوائش آگی پھر یہ میں فکرہ پڑتا شیخ کہتے گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نشیری کوئی ہو رہی داداز علی حق علی علی حق 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 علی گال سون بڑی گہری شین بستر رکھتے زہرا بستر رکھتے بی بی پاک بستر رکھتے گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتنا سفر کرا کے جیسے مصطفیٰ کو ملوایا ہے تجھے بھی قیامت والے دن اسی سے ملوائے گا گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری
اگے میں پرسوں ایک مجلس پڑھیے داد دے بندے اٹھن دے مومن گھڑی لا گیا گل سن بڑی گہری گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری دیوالا صاحب اتھے بولے نصیری مجھے سمجھ نہیں آتی ان شیعہ چبل مولویوں کی جو نصیریوں میں فتوے لگاتے ہیں عقل کے دشمنوں فتوہ عقل والے پہ لگتا ہے دیوانے پہ فتوہ کہاں لگتا ہے دیوانوں میں فتوے کہاں سے اس نصیری کا قصور کیا ہے علی کرا دیتی علامہ صاحب نے انہیں سفر کرنا ہے 2 جون ڈیگر چھنی جوائے شاہ نعرہ ایڈا وڈا لاوے جے گڈی دے پیچھے نعرہ سفر کردہ جاوے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ چشم بدور زہرا راضی ہوگی گال شور بڑی گہری لگی رب دی کچہری تیرے فرشتوں کو نہیں پتا علی خان اصلی روپ میں اصلی روپ میں اصلی روپ میں میرا بادشاہ علی آ جائے جسے علی کے فضائل سے تکلیف ہوتی ہے اسے مشورہ ہے تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں لے لے طبیعت کی خرابی کی صورت میں ذمہ دار نہیں فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جو 24 کیرٹ 16 آنے مٹھی کھیر جیڑی کتیاں نو نہیں پچدی مٹھی کھیر وہی بندہ سنے جسے علی کے فضائل برداشت ہوتے ہیں جسے علی کے فضائل سن کے مادری دورہ پڑتا ہے وہ بے شک نہ سنے علی اس شہنشاہ کا نام ہے علی اس بادشاہ کا نام ہے وہ اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ محمد کو بھی ایسے دکھاتا جسے معراج یاد ہے اسے معراج ہوگی معراج میں اللہ نے پردے کے اندر سے اصلی علی دکھایا اصلی علی 2 کمانوں کے فاصلے سے مصطفیٰ دیکھ لے اللہ کی آواز آتی ہے جا محمد تیری تو معراج ہو گئے مولا تیری زندگی کر آل محمد تمہیں سلامت رکھے دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی حسین کو کفن مل جاتا زینب کو چادر مل جاتا دو چیزیں کبھی نہ بھولنا خاتون کی وراثت آسان لفظوں میں کہہ دوں ماں کا دربار میں جانا بیٹی کا بازار میں جانا ماں دربار میں گئی بیٹی بازار میں گئی علی ولی اللہ کے لیے سب سے پہلے جو حکومت وقت سے ٹکرا گئی اس بی بی کا نام زہرا ہے کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے گئی تھی علی ولی اللہ جادہ فاطمیہ ہے شارع عام نہیں اسی کا نصیب ہوتا ہے جس میں زہرا راضی ہوتی بندے کہتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی میرے سر پہ قرآن رب 4 گھنٹے نہیں کھڑی رہی 4 گھنٹے محمد کی بیٹی صرف انتظار کرتی رہی کہ میرا مقدمہ سنیں لیکن جناب سیدہ کے دربار جانے میں اور میری مخدومہ کے دربار میں جانے میں
زمین آسمان کا فرق ہے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, چھوٹے بچوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو, 70 کنیزیں زہرا کے ساتھ تھیں. انہوں نے ایک جیسے برقعے پہنے ہوئے تھے, درمیان میں محمد کی بیٹی کھڑی تھی. پتہ نہیں چلتا تھا فاطمہ کہاں سے بول رہی. میرا بس چلے نا, پہلے میں ہر سید کا پاؤں چوم کے اجازت لوں, اس کے بعد یہ فکرہ پڑھوں. ماں برقعے میں 70 کنیزوں کے ساتھ, بیٹی کھلے ہوئے بال, بندھے ہوئے ہاتھ, بیوہ بھابیاں, یتیم بھتیجیاں, تخت پہ کتا بیٹھا ہوا تھا. لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں, ابو سفیان کا نجس پوتا, ابو سفیان کا نجس پوتا. یہ پوری تاریخ اسلام ہے 2 سطروں میں. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. سید کونین تمہیں سلامت رکھے. ہائے ہائے, جس کے لہجے کے لیے بابا ترستا رہا. بندے کہہ دیتے ہیں رات کے وقت ماں کی قبر پہ جاتی تھی. میں منبر رسول پہ قسم کھا کے کہتا ہوں ہر رات کو نہیں جاتی تھی, اس رات کو جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا. جو چاند کی چاندنی میں رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پہ نہ جائے. میں 21 مرتبہ عالیہ کا سجدہ گزار ہوں. پاکستان کا بڑا نامور جلسہ ہے. اللہ بانیان مجلس کے رزق میں برکت دے, اس سے زیادہ انہیں عطا کرے حسین کی نوکری کے لیے. پردیس میں چاند شاہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ہر بندے کے سامنے دعا مانگ کے فکرہ پوچھتا ہوں. جتنے غیرت مند سامنے میرے بیٹھے ہو, پہلے دعا کرو اللہ بشار الاسد کو فتح نصیب کرے, شام میں امن قائم ہو, اجڑی کا روزہ محفوظ رہے. پہلے بغیرتوں نے ماں کی قبر گرائی تھی. مقتدہ صدر کو حسن نصر اللہ کو غازی قوت عطا کرے. امام زمانہ کی غیب سے مدد و ان مجاہدوں کی اللہ شام زباروں کے لیے کھولے. یہ میری ذاتی اپنی زندگی کی ہڈ بیتی ہے, کسی کتاب کا حوالہ نہیں. میں پہلے سال گیا کیونکہ ہر عزادار جس کی کوئی مومن کیسے ہو سکتا ہے جسے شام دیکھنے کی شوق نہ ہو, جس کے دل میں تڑپ نہ ہو. مولا مجھے اجڑی کا ملک دکھا, مجھے وہ شہر دکھا جو علی سے تلوار کے ساتھ فتح نہ ہوا, زینب خطبوں کے ساتھ فتح کر کے آ گیا. بھائی حیات دیوانوں, زکی سرور کوٹی کے درجات بلند, بڑا عظیم ماتمی لوح خان میرے مولا کو, زکی سرور کوٹی. وہ فرماتے ہیں زہرا کی شرمیلی بیٹی, موت سے نہ گھبرانے والی, پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر آنے والی. سارے ماتمی بیٹھے ہو, نوحہ پڑھ رہا ہوں, اس کے نوحے کا دوسرا شعر سنو. فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے, کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والا. کون ہے بیڑا پار لگا کر. ایک وہ سوال پڑھنے لگا ہوں جو ہر عزادار کے دل میں ایک دفعہ زندگی میں ضرور آتا ہے. امیر تیمور شام گیا, سارے کو اللہ کی رحمت ہو اس پر. حسین کا بڑا عزادار, یہ تعزیہ اس نے شروع کیا تھا. یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ تعزیہ داری کو کہتے ہیں تیموری بدعتیں. ہر سال 1 لاکھ کی فوج لے کر حسین کی قبر پہ سلام کرنے جاتے ہیں.
بوڑھا ہو گیا، قبر حسین پر اپنے آپ کو گرایا خدا حافظ کہنے کے لیے۔ غریب نے قبر سے گفتگو کی، فرما اگلے سال نہ آنا، دیکھ کے کہتے تیری قبر نہ دیکھوں مر جاؤں گا۔ سید نے اسے تعزیہ بنانے کی تعلیم دی، فرما تو ہندوستان میں تعزیہ بنانا، میں تیرے پاس آؤں گا۔ اولادوں کو عقیدے والا بناؤ، پکے عقیدے والا، تاکہ مولوی انہیں خرید نہ سکے، ان کے دماغ مولوی نہ خرید سکے۔ بچے کو بتا کے جایا کر ذوالجلال نہیں حسین آتے ہیں، خالی سواری ہو تو فائدہ کیا؟ حسین کی ماں کی قسم، خلوص کے ساتھ تو زیارت کر، زری پہ غریب بیٹھو، یہ گلاب کے پھول نہیں حسین کے زخم ہیں، اس کی طرف ایسے دوڑا کر جیسے شبیر کی طرف دوڑنا چاہیے، اپنے مظلوم آقا کی رکابیں چوما کر۔ عزاداران امام مظلوم، عقیدہ ختم ہو جائے تو باقی ابلیس بچتا ہے۔ علم نہیں عباس آتا ہے، جھولا نہیں اصغر آتا ہے۔ یہ شام گیا امیر تیمور، بات لمبی نہ ہو جائے، شام گیا کہ بھائی شام اس نے بی بی کی سری چومی، ماتم کر کے کہتے رہائی مل جو گئی تھی، رہائی مل جو گئی تھی۔ ہائے کرنا میں دعا کرتا ہوں، جو اس فکرے کو سن کے ہائے کرے اللہ اسے جلدی شام کی زیارت نصیب کرے۔ کہتے رہائی مل جو گئی تھی، پھر بھائیوں کے ساتھ کربلا میں کفن کی جگہ نہیں ملی، جنت البقیع میں ماں نے پیروں میں نہیں سلایا، کتنے سفر کروانے تھے تو چھے علی نے نجف میں قبر کی جگہ دے دیتا، تو دوبارہ شام کیوں آئی؟ امیر تیمور روتے روتے سو گیا، خواب میں بی بی زینب کی آواز آئی، تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی، تو یہ بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا۔ سکینہ شام میں اکیلی ہو، میں مدینے کیسے دفن ہو جاتی، میں سکینہ کے لیے دوبارہ شام آ گئی۔ ہر مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے، ہر مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے، ایک منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، ہر مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے شام جائے، شام جا کے اللہ ذاکرین حسین کو سلامت رکھے۔ جو ذاکروں کو پھونکتے ہیں ان کی آواز میں آواز نہ ملایا کر، انہوں نے بتایا حسین کون۔ بچپن سے سن سن کے خواہش ہوتی ہے بازار شام دیکھیں۔ مجھے بات طالب علم ملے، میں نے کہا بازار شام، انہوں نے کہا جی ضرور چلیں۔ میں نے سوق حمیدیہ میں ماتم کیا، مجلس سے پڑھی، ننگے پاؤں چلا، فرش کو چوما، ماحول آج بھی بدماشوں کا۔ آج بھی وہاں سے کمینگی ختم نہیں ہوئی، ماتم کرو تو ہنستے ہیں، رو کے چلو تو تماشا دیکھتے ہیں، مائیں بہنیں چلے تو تماشا دیکھتے ہیں۔ میں اگلی دفعہ آیا، میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مجھے اور عالم دین ملا، پوچھے گا تمہیں اصلی بازار دکھاؤں؟ جیسے علی کی بیٹی آئی، میں نے کہا دکھا، اس نے دوسرا بازار دکھا دیا، باب شرق کہ ادھر سے آئی تھی۔ میں اس بازار میں روتا رہا۔ پھر میں گیا، مجھے اور طالب علم ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بازار نہیں، بازار اور ہے۔ وہ ایک یہودیوں کا محلہ تھا، انہوں نے کہا ادھر سے گزری ہے، چھتوں پہ یہودی خیبر کا بدلہ لیتے رہے، علی کی بیٹی گزرتی رہی۔ پھر ایک اور ملا، اس نے آہن گروں کا محلہ دکھایا، کہا ادھر سے آئی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو اور بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ یہ محلہ نہیں، یہ محلہ تھا، وہ گانے بجانے والوں کا محلہ تھا، علی کی بیٹی ادھر سے آئی۔ میں ہر جگہ کی زیارت کرتا، جتنی دفعہ جاتا ہر بازار کی زیارت کرتا۔ ایک دفعہ میں صرف ایک رات کے لیے شام گیا، چہلم کی رات، اگلے دن مجھے کہیں آگے اور ملک میں جانا تھا۔ میں جب وہاں پہ گیا تو اب میں نے کہا رات ایک ہے، وقت زیادہ ہے نہیں، مجھے واپس ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔
मैंने कहा कौन से बाजार की जियारत करूं, किस बाजार से गुजरी। मुझे एक आलिम दीन मिला, वो अरबी था, ना मुझे उसका नाम पता है, ना उसका इलाका पता है, ना टेलीफोन, कुछ नहीं। सर पे उसके काला अमामत हो, अमल मुझे उसका ये अच्छा लगा, पाँव में उसके जूते नहीं थे, वो सीने पे हाथ मारता हुआ मखदूमा के हरम की तरफ जा रहा था, हाथ में उसके थोड़ी सी किताबें थी। मैंने उसे रस्ते में रोक के अपना तारुफ कराया। मैंने कहा तेरे इल्म में कौन सा बाजार है जैसे अली की बेटियां आई, उसने किताबें दे दी बाबा जी मेरे हाथ में, और दोनों हाथ बीबी की गुम्बद की तरफ करके आग कह के देख के कहते हैं शाम की वो गली कोई नहीं। तो उतना रोएगा जितना बीबी ज़ैनब जाएगी। मातम कर मातम जिसके दिल में बीबी ज़ैनब की कब्र है। आलिम कहते हैं शाम की वो गली कोई नहीं जिससे इन बेगैरतों ने अली की बेटियों को ना गुजारा। शाम की वो गली कोई नहीं, कोई जिंदगी में भी ना रोया हो, कोई सुबह से अब तक ना रोया हो। फिक्र सुने शाम की तनवीर शाह जी, वो गली कोई नहीं जैसे इन जालिमों ने अली की बेटियों को ना गुजारा हो। मुझे बड़ा रोना आया जैसे तुम रोयो। आलम जाने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा अगर कोई इधर से आए तो वो इधर से नहीं आता, और अगर कोई इधर से आए तो वो इधर से नहीं आता। बाजार तो एक था, दरबार भी एक था। अली की बेटी हर गली में कैसे गई? उस आलिम ने मट्टी पे बैठ के जो फिक्र सुनाया मुझे कफन में भी याद रहेगा। वो कहते हैं आना तो था मरकजी बाजार से, लेकिन उसका माहौल इतना खराब हो गया कि तमाशा देखने वाली आवारा औरतों को शर्म आने लगी। और जो लफ्ज़ सुन के मातम करते हो, सैयदा लफ्ज़ सुनिए, उसने कहा आना तो मरकजी बाजार से था, लेकिन मेन बाजार का माहौल इतना खराब हुआ। लफ्ज़ यही है जिसे समझ आ गया। वो जो तमाशा देखने वाली आवारा औरतें आई थी उन्हें शर्म आ गई। 5 लाख कुत्ता शराब पी रहा था, 1 लाख बेगैरत ढोल बजा रहा था, अली अकबर के कातिल नाच रहे थे। ज़ैनब आलिया दरबार से जाने के लिए बाजार में पहुंची। सुनना, ये लफ्ज सुन ले, फिर जैसे तेरा दिल करे मातम करना। उन आवारा औरतों ने यजीद को खत लिखा, यजीद माहौल खराब है, हमें शर्म आ रही है, अगर तूने जरूर तमाशा दिखाना है तो हम अपने घरों की छतों पे जाती है, तू कैदियों को हमारी गलियों से गुजार। बदमाश औरतें अपने घरों की छतों पे चली गई। जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था वो हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, बेमखना चादर, ज़ैनब आलिया कभी उस बाजार, कभी उस बाजार। अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में, ज़ैनुल आबिदीन गैरत का खून जिगर बन